अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम है इन फोकस और मैं हूं फहद हुसैन। आज इतवार का प्रोग्राम है और जैसा कि हमने लास्ट वीक भी किया था कि एक पूरे हफ्ते का जायजा लेंगे आज के प्रोग्राम में कौन से वो 5 बड़े न्यूज मेकर्स हैं जिन्होंने डिफाइन किया है ये हफ्ता, और वो न्यूज मेकर क्यों थे, कौन सी इश्यूज थे और उनकी तरजीहात में जो वजूहात हैं वो क्या है। और उसके बाद फिर आज एक स्पेशल गेस्ट हैं इन्हीं न्यूज मेकर्स में से जिनको लेके हम आपके सामने आएंगे ताकि बात करें उस सबसे बड़े इशू की जो इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है। तो ये जो 5 बड़े न्यूज मेकर्स हैं इनको हम शुरू करते हैं और साथ साथ मैं जरा एक्सप्लेन भी करता चाहूंगा कि किन बुनियादों पे इनको इस फहरिस्त में शामिल किया। तो आज के जो 5वें बड़े न्यूज मेकर हैं इन फोकस प्रोग्राम के वो हैं जनाब शेख रशीद साहब, रेलवे मिनिस्टर हैं। आपको याद होगा कि शेख साहब को हमने पिछले हफ्ते भी जो है वो न्यूज मेकर्स की लिस्ट में बनाया था, वो उनका एक सियासी बयान था, लेकिन इस बार मैं उनको इसलिए शामिल कर रहा हूं क्योंकि आप जानते ही हैं कि एक बार फिर एक बहुत ही खौफनाक हादसा हुआ है, एक रेलवे का जिसमें बहुत कीमती जानें ज़ाया हुई है। शेख साहब को मैं इसलिए इस लिस्ट में डाल रहा हूं क्योंकि शेख साहब ने इस न्यूज मेकर लिस्ट में एक नेगेटिव तरीके से आए हैं। जो उनका रवैया रहा है वो बिल्कुल भी मुस्बत नहीं है। देखिए, अगर आप ये आदाद शुमार देखें तो 18 महीने हुए हैं इस हुकूमत को, 18 महीने हुए तकरीबन शेख रशीद साहब को वजीर रेलवे की हैसियत से 10 बड़े हादसा हो चुके हैं पाकिस्तान रेलवेज के, 10 बड़े हादसा, और उसमें तकरीबन 120 जाने जो हैं वो जाया हो चुकी है। ये बहुत बड़ा फिगर है। 120 जाने अगर 18 महीने में जाया हो तो जो रेलवे के वजीर हैं उनका वो रवैया नहीं होना चाहिए जो शेख साहब का है। उनको सारे काम छोड़ के उनको फोकस करना चाहिए कि रेलवे को किस तरीके से बेहतर करना है। लेकिन आप देखते हैं कि शेख साहब जो हैं वो सियासी बयानबाजी करते हुए नजर तो आते हैं, लेकिन मुझे नहीं याद पड़ता कि उन्होंने लास्ट टाइम क्या हमें एक प्लान बताया हो कि किस तरीके से रेलवे को ठीक करें। ये भी जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा जनाब ये जो फाटक हैं ये सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है और ये उनको करना चाहिए था। ये रवैया जो है, देखिए आप मिनिस्टर हैं, आपका काम है कि जिम्मेदारी लेना और इन चीजों को हल करना। अब भी हमें नहीं पता कि ये जो फाटक है इनका जो मसला है इसका क्या हो रहा है, यानी कि हम वेट कर रहे हैं कि फिर एक और जो है वो हादसा हो। तो शेख रशीद साहब को इस हवाले से उनकी मनफी रवैये की बुनियाद पर और इतनी बड़ी हादसात की लिस्ट को सामने रख के मैंने 5वां बड़ा न्यूज मेकर रखा है। अब चलते हैं जरा आगे। चौथे जो बड़े न्यूज मेकर हैं वो आज की लिस्ट में है जनाब नजम सेठी साहब। ये मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए इस वक्त पाकिस्तान में PSL जारी है, एक शानदार जो टूर्नामेंट है और पहली बार मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में हो रहा है। नजम सेठी साहब ने इस टूर्नामेंट को शुरू कराया था और मेरा ख्याल है जब एक इतना जबरदस्त टूर्नामेंट जा रहा हो जिसको सारा पाकिस्तान एंजॉय कर रहा हो, जिससे हमें हर हवाले से पाकिस्तान में दुनिया में भी हमारी जो है वो एक बड़ी मशहूरी हो रही है, तो हमें उस शख्स को क्रेडिट जरूर देना चाहिए जिन्होंने ये ओरिजिनली शुरू किया था। और देखिए सेठी साहब जो है आपके सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं नजम सेठी साहब से, लेकिन यह है कि ये उनसे पहले 2 बार कम से कम ये कोशिश हुई थी कि PSL शुरू किया जाए, लेकिन वो नहीं हो पाया। लोगों ने कहा ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, दुबई में सिक्योरिटी सूरत हाल पाकिस्तान में खराब है वगैरह वगैरह, और ये नहीं हो पाएगा। बहरहाल सेठी साहब ने वो इनिशिएटिव लिया, उन्होंने एक टीम बनाई, बड़ी मुश्किलात थी, लोग नहीं मानने को तैयार थे, पैसा रेज नहीं हो रहा था, सिक्योरिटी के मामला थे, लेकिन उसके बावजूद ये हुआ। और उसमें जो एक इंपॉर्टेंट बात थी मैं आपको बताता चलूं कि उसमें जो उस वक्त जो टीम आई सेठी साहब के साथ, उन्होंने एक बड़ा फंडामेंटल फैसला किया। उन्होंने कहा कि देखिए ये मैटर नहीं करता कि स्टेडियम्स जो हैं दुबई में अगर मैचेस हो रहे हैं स्टेडियम खाली हैं तो वो फ्लॉप हो जाएगा। असल बात है कि रेवेन्यू आएगा टीवी राइट से, और अगर इस टूर्नामेंट की इतना हाइप क्रिएट कर दी जाए, उसको सही तरीके से मार्केट किया जाए तो पैसे जमा हो सकते हैं और टूर्नामेंट हो सकता है। उन्होंने ये रिस्क लिया, बहरहाल वो हुआ। और आप देखिए कि वो इस वक्त जो पहला टूर्नामेंट हुआ था पहले साल में PSL में तकरीबन $1 मिलियन जो है वो कमाए थे PCB ने, दूसरे साल $2.3 मिलियन कमाए, तीसरे साल $6 मिलियन कमाए, और अब कहा यह जा रहा है कि इस बार जो है वो $10 मिलियन से भी ज्यादा इसका रेवेन्यू है। तो हर हवाले से ये एक कामयाब टूर्नामेंट है, आने वाले दिनों में और बेहतर होगा। पाकिस्तान में हो रहा है, सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर है, तो इस तमाम तर वजह से आज के चौथे बड़े न्यूज मेकर जो हैं वो नजम सेठी साहब, और हम सबको उनको क्रेडिट देना चाहिए। आज के तीसरे बड़े न्यूज मेकर वो है हमारे वजीर आजम इमरान खान साहब। और मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए इस हफ्ते जो कुछ इंडिया में हुआ वो हम सबने देखा, सारी दुनिया ने देखा।
जिस तरीके से मुसलमानों के ऊपर हमले हुए, कत्लो गारत हुई, पूरे जो नेबरहुड्स हैं उनको जला दिया गया, और यानी कि बिल्कुल ये वाज़ेह था कि ये चुन चुन के मुसलमानों को मारा गया, निकाल के ढूंढा और उनको मारा गया। खान साहब, इमरान खान साहब को मैं इसलिए क्रेडिट दे रहा हूं आज के दिन क्योंकि इन्होंने कंसिस्टेंट पोजीशन जो है वो रखी हुई है इंडिया के हवाले से। बहुत दिन से वो ये कहते आ रहे हैं कि ये नाटसीज की जो जिस तरीके से नाटसी जर्मनी में ये मामलात हुए थे उस तरीके से इंडिया में हो रहे हैं। एक ऐसे वक्त पे जब लोग कह रहे थे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये चीजें बेहतर हो जाएंगी, इमरान खान साहब उस वक्त भी कह रहे थे कि इंडिया में ये सब कुछ होगा। और आज जहां पे इंडिया खड़ा हुआ है, जिस स्टेज पे खड़ा हुआ है, जहां पे जो माइनॉरिटीज हैं उनके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है, एक रेसिस्ट किस्म की जो हुकूमत है वो वहां पे इस वक्त इन कंट्रोल है। तो ये तमाम तर जो चीजें हैं, ये जो ट्रेंड नजर आ रहा था, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर को पहले नजर आया था। इसलिए आज के जो बड़े ही अफसोसनाक इस हफ्ते के इवेंट्स हुए हैं उनकी रोशनी में मैं ये समझूंगा कि इमरान खान साहब जो हैं वो हमारे न्यूज मेकर हैं। और बाय द वे अगर आप उनकी ट्वीट्स भी देखें, ये मैंने निकलवाई थी ट्वीट्स खान साहब की, वो यानी पिछले कई महीनों से जो उनकी ट्वीट्स आ रही हैं उसमें आपको नजर आ रहा है एक सर्टन पैटर्न नजर आ रहा है। उन्होंने उसको देखा और उसको पॉइंट आउट किया। और आखिरी बात मैं इसमें ये भी करता चलूं कि देखिए पाकिस्तान के लिए ये एक सुनहरी मौका है। हमेशा हमें कहा गया कि पाकिस्तान गैर जिम्मेदाराना मुल्क है, मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड का हमें कहा जाता था, और इंडिया के बारे में कि वाह वाह जनाब ये बड़ा जबरदस्त मॉडर्न प्रोग्रेसिव मुल्क है, सेक्युलर मुल्क है। इस वक्त वहां पे जो कुछ हो रहा है माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है, और जो कुछ हो रहा है उनके साथ मुसलमानों के साथ हो रहा है, अगर हम इस वक्त इस मौके का फायदा उठा के और वो तमाम काम करें जो हमें करने चाहिए, खुसूसन माइनॉरिटीज के हवाले से, जितने राइट्स उनको हम दे सकते हैं, जितनी प्रोटेक्शन हम उनको दे सकते हैं, जितने हम उनका जो स्टेटस है हमारे माशरे में उसको बेहतर कर सकते हैं, उतना हमारे लिए यानी पाकिस्तान के लिए फायदा होगा। लेकिन जो हमारा कॉन्ट्रास्ट है इंडिया से वो और ज्यादा बढ़ेगा। तो जैसे जैसे इंडिया जो है वो नीचे जा रहा है, उतना ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि पाकिस्तान जो है वो उस मौके का फायदा उठाए और ऊपर की तरफ आए। और उस हवाले से मुझे खुशी हो रही है, यानी हम गवर्नमेंट को पे बड़ी तनकीद करते हैं और हम कोई मौका नहीं छोड़ते। खान साहब पे भी बहुत हम तनकीद करते हैं हुक्मरानी के हवाले से, लेकिन इस हवाले से आई थिंक पिछली जो उनकी आखिरी भी ट्वीट आई है आई थिंक बहुत रेलिवेंट थी, जब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज को वो राइट्स हम इंश्योर करेंगे, जो उस तरह के राइट्स तो सारी दुनिया में माइनॉरिटीज के होने चाहिए जो इंडिया दावा करता था कि उनके माइनॉरिटीज के हैं। लेकिन अब हमने देख ही लिया जो कुछ सामने हुआ, तो उससे मेरा ख्याल है कि अब कोई शक व शुबा रह नहीं गया कि इंडिया जो है वो एक डाउनवर्ड स्लाइड में है और इस मौके का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान जो है वो आगे जा सकता है। खान साहब के बाद अब मैं आता हूं एक जो हमारे अगले लिस्ट में जो है, लेकिन इससे पहले कि मैं बताऊं कि हमारी न्यूज मेकर्स की लिस्ट में नंबर 3 पर कौन है और नंबर 2 पे कौन है और फिर नंबर 1 पे कौन है, मैं आपके सामने एक बात और कहना चाहता हूं। देखिए ये जो हफ्ता गुजरा है इसमें पाकिस्तान के लिए बड़े इंपॉर्टेंट चैलेंजेस थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैलेंजेस थे, और ये वो चैलेंजेस हैं जो हमारी हुकूमत को हर हवाले से टेस्ट कर रहे हैं। अभी हम खान साहब की बात कर रहे थे और जो एक इस वक्त जो एक चैलेंजेस हैं गवर्नेंस के, वो बहुत ही सीरियस है, लेकिन उनके साथ साथ उतने ही पॉलिटिकल चैलेंजेस भी हमारे सामने हैं। और इस वक्त पाकिस्तान में जो माहौल है, सियासी माहौल है, वो टर्बुलेंट है, वो अनस्टेबल है। ऐसा वक्त जब हुकूमत को और अपोजिशन को कुछ फंडामेंटल्स पे अग्री करना चाहिए, वो अग्री नहीं कर पा रहे और उससे हमें एक बड़ा सीरियस नुकसान हो रहा है। वो नुकसान क्या है और उससे जुड़ी भी हमारी लिस्ट में नंबर 2 कौन है और क्यों है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक में। नाजरीन, ब्रेक के बाद खुशामदेद। बात हो रही है इस हफ्ते के 5 बड़े न्यूज मेकर, और अगर आप अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं तो मैं आपको रिकैप कर देता हूं क्विकली। हमारे आज के 5वें बड़े न्यूज मेकर थे इस हफ्ते के जनाब शेख रशीद अहमद साहब, गलत बुनियादों पे, क्योंकि उन्होंने जो रेलवे में जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं
उनके हवाले से जो उनका रवैया है, जो उनकी अप्रोच है, वो गलत है, वो मनफी है, और वो उस तरीके से रेलवेज की जिम्मेदारियों को संभालते हुए नजर नहीं आ रहे। हमारे दूसरे बड़े जो न्यूज मेकर थे वो नजम सेठी साहब, क्योंकि पीएसएल का क्रेडिट शुरू करने का उनको जाता है और आज हमें उनको क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि पीएसएल का टूर्नामेंट इतना माशाल्लाह जबरदस्त जा रहा है। और हमारे तीसरे बड़े जो न्यूज मेकर थे वो हैं हमारे वजीर आजम इमरान खान साहब, क्योंकि उन्होंने इंडिया में इस हफ्ते जो कुछ हुआ, जिस तरीके से कत्लो गारत हुई, वजीर आजम साहब कंसिस्टेंटली उन्होंने वो पोजीशन दी हुई है कि ये होगा। और साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज जो ब्रेक से पहले मैं कहना चाह रहा था वो ये थी कि जो इनकी प्राइम मिनिस्टर का इंडिया के हवाले से जो ओवरऑल उनकी अप्रोच है, मेरा ख्याल है जो पिछले साल भी आप देखिए जब वो फरवरी में जब उन्होंने हमारे पे हमला किया था और फिर हमने उनके जहाज गिराए थे, तो वजीर आजम साहब का जो एक अप्रोच रही है वो बिल्कुल ठीक रही है। हमेशा से वो अमन की बात करते रहे, लेकिन साथ साथ ये भी कहते रहे कि उस अमन को कमजोरी ना समझा जाए। तो कम अज कम भारत के हवाले से वजीर आजम इमरान खान की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी रही है। जो दीगर मामलात हैं गवर्नेंस के, उस पर हम बात करते रहते हैं और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ही बात करेंगे। तो तीसरे नंबर तक तो हम आ गए थे। अब चलिए देखते हैं कि हमारी न्यूज मेकर्स की लिस्ट में इस हफ्ते दूसरे नंबर पर कौन है और क्यों है। तो इस लिस्ट में आज नंबर 2 पर हैं मुस्लिम लीग नून के 2 लीडर्स, जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब का वजीर आजम है और जनाब एहसन इकबाल साहब। इन दोनों को मैंने दूसरे नंबर पर क्यों डाला, देखिए आप जानते ही हैं, अगर आप मीडिया को फॉलो करते रहे, खबरों को फॉलो करते रहे, कि इन दोनों हजरात को इस हफ्ते बेल मिली। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने 7 महीने और 9 दिन जेल में गुजारे और एहसन इकबाल साहब ने 2 महीने और 4 दिन जेल में गुजारे। और इनको नैब ने गिरफ्तार किया था 2 ऐसे केसेस के ऊपर जिसपे एक आम तासुर था कि इन केसेस में कुछ नहीं है। और ये भी क्योंकि ये दोनों जो हजरात हैं, इनके ऊपर कभी उस हवाले से उंगलियां नहीं उठी। हमारे सियासी जमातों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं आज नाम नहीं लेता, जिनके बारे में जब उनके ऊपर वो केस आता है लोग कहते हैं हाँ शायद हो सकता है कुछ किया भी हो, कोई पता नहीं, इनकी रेपुटेशन ही ऐसी है। लेकिन ये जो 2 हजरात हैं, इनकी रेपुटेशन क्योंकि साफ है, तो जब इनको गिरफ्तार किया गया, इनके ऊपर केस बनाए गए, तो तमाम जो मीडिया है, जो कमेंटेटर्स हैं, जो दीगर लोग हैं, वो भी कह रहे थे कि इन केसेस में कुछ है नहीं। और बिल आखिर वही हुआ कि इनको बेल मिल गई, लेकिन इतना वक्त इन्होंने जेल में गुजारा। और शायद मैं आपको पता नहीं मालूम है कि नहीं कि शायद खाकान अब्बासी साहब को इन्होंने जब जेल में जो सजाए मौत की जो कोठड़ी होती है उसमें बंद करके रखा हुआ था। बहरहाल अदालत ने जो है इनको बेल दी है, ये दोनों हजरात जो हैं वो बाहर आ चुके हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि ये केस तो चलता रहेगा और अल्टीमेटली जो भी होगा, लेकिन ये दोनों हजरात जो हैं, जब इनसे तफ्तीश होती थी नैब में, जब वो अरेस्ट थे, एक अजीब बात है, यानी वो लोग जो इनकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, ये दोनों व्हाइट कॉलर यानी एक टेक्निकल किस्म के केसेस थे, जो लोग इन्हें इन्वेस्टिगेट कर रहे थे उनके पास बेसिक नॉलेज नहीं थी। यानी यहां तक जो है वो हालात पहुंच गए थे कि जब इनकी वो जो तफ्तीशी अफसर है आके बैठता था नैब का इनके सामने जेल में, तो इन दोनों हजरात को उनको समझाना पड़ता था। यानी इससे पहले एक बार वो मिफ्ता इस्माइल साहब को भी गिरफ्तारी हुई थी, बाद में उनकी भी बेल हो गई, वो भी इसी केस में थे जो एलएनजी वाला था। वो भी बाद में ये कह रहे थे कि उनसे या तो तफ्तीश होती नहीं थी, भैया आपने किसी को जेल में डाला है तो उससे आके इन्वेस्टिगेशन तो करें, या तो तफ्तीश होती नहीं थी, और जब होती थी तो वो इस तरह के बचकाना सवाल पूछे जाते थे कि बाकायदा तौर पर इन हजरात को समझाना पड़ा अपने इन्वेस्टिगेटर्स को कि मामलात हैं क्या। तो एक अजीब सी सूरत हाल है। और कल हमने जो बात की थी एहतसाब के अमल की, वो एहतसाब का अमल और ज्यादा डैमेज होता है जब आप शाहिद खाकान अब्बासी साहब जैसे और एहसन इकबाल साहब जैसे और मिफ्ता इस्माइल साहब जैसे लोगों को गिरफ्तार करते हैं। बहरहाल अब वो प्रोसेस है, वो चलेगा। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज है इसकी कि अब नून लीग की सियासत, देखिए शाहिद खाकान अब्बासी साहब का एक बड़ा स्पेशल रोल है पार्टी में, और ये पिछले दिनों जो बड़े बड़े फैसले हुए नून लीग के, खासतौर पे जब एक्सटेंशन का मामला आया था, उस टाइम शाहिद खाकान अब्बासी साहब जेल में थे। चुनाचे जाहिर बात है वो पब्लिक में उस तरीके से नहीं आ सकते थे, उनके बयानात नहीं आ सकते थे, और ये जानना बड़ा मुश्किल था कि क्या उनकी पोजीशन है उस जमाने में। और अब भी ये बात हो रही है कि नून लीग में हमेशा 2 मुख्तलिफ तरह की जो है वो नैरेटिव बयानी आ रहा है, नैरेटिव रहे, सोच रही है, और शाहिद खाकान अब्बासी साहब शायद कुछ हद तक उस बयानी से अग्री नहीं कर रहे थे जो नून लीग कर रहा था। लेकिन अब जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये, क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब
اب باہر آ گئے, میڈیا پہ بھی آ رہے ہیں, جلسے جلوس بھی کریں گے, پریس کانفرنس بھی کریں گے. تو اب بڑا انٹرسٹنگ ہوگا یہ دیکھنا کہ نون لیگ کی اس وقت پوزیشن ہے کیا. وہ مفاہمت کی طرف جا رہے ہیں, وہ کچھ خاموشی اختیار کر رہے ہیں, یا آنے والے دنوں میں وہ کچھ جارحانہ انداز سے آگے بڑھیں گے. تو شاہد خاقان عباسی صاحب کی سیاست کو بڑے غور سے آپ نے دیکھنا ہے, اور اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ نون لیگ کے اندر کچھ ٹینشن چل رہی ہے, یا یہ ہے کہ جو بھی نئی حکمتیں ملی ہے وہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی سیاست کے ذریعے ہمیں سمجھ آ رہی ہے. تو ان مختلف وجوہات کی بنا پر شاہد عباسی صاحب اور احسن اقبال صاحب آج ہماری نیوز میکرز کی لسٹ میں نمبر 2 پوزیشن پر ہیں. اور اب آئیے آج اس ہفتے کے نمبر 1 نیوز میکر, اور ناظرین وہ ہیں پاکستان کے ہیلتھ منسٹر جناب ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب. اور آپ جانتے ہی ہیں کہ آج ہم نے ان کو نمبر 1 نیوز میکر کیوں بنایا ہے. کرونا وائرس پاکستان میں پہنچ چکا ہے, 4 کیسز اس وقت رپورٹ ہوئے ہیں. خدشہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں بڑھیں گے, لیکن ان 4 کیسز کی وجہ سے پاکستانیوں میں ایک تشویش کی لہر پھیلی ہے, پھیلنی بھی چاہیے. ساری دنیا میں یہ ایپیڈیمک ہے, یہ جا رہا ہے. اور آپ جانتے ہی ہیں کہ پچھلے چند دنوں سے جب سے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں تو ایک بھگدڑ مچی ہوئی ہے. لوگ ماسک خرید رہے ہیں, ان کی جو قیمتیں تھیں وہ 10 گنا اوپر بڑھ گئیں, اس میں ہورڈنگ شروع ہو گئی. اور یہ بھی سوال ہو رہا تھا کہ یہ کیسے ہوا کہ پاکستان میں یہ کیس ڈیٹیکٹ نہیں ہوئے. ایران کے ہمارا جو ہمسایہ ہے وہاں پہ بڑے ایشوز چل رہے ہیں. تو یہ تمام تر جو معاملات ہوئے, اس سے ہر شخص پاکستان میں اس ٹائم فکر مند تو ہے کہ یہ کیا ہوگا, کیسے ہوگا, ہمیں کیا کرنا چاہیے, حکومت کیا کر سکتی ہے, کیا نہیں کر سکتی. ہمارا جو ایک صحت کا نظام ہے وہ ویسے بھی کوئی ورلڈ کلاس تو ہے نہیں. تو یہ جو خدشات ہیں یہ ان کو ایڈریس کرنے کے لیے اس ٹائم سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب کے پاس ہے. اور کیونکہ وہ ہیلتھ منسٹر ہیں تو وہ جو تمام تر جو سرکاری اس ٹائم جو ایکشن ہو رہا ہے, جو پلان بن رہا ہے, اس کے آگے یہ ہیں. کیونکہ ہیلتھ منسٹر کے طور پر لیڈ انہوں نے کرنا ہے, تو بہت بھاری ذمہ داری ان کے اوپر آ گئی ہے. اور ہماری ظاہر بات ہے, ہم سب کی دعا ہے کہ کسی طریقے سے یہ جو معاملات ہیں کرونا وائرس جو ہے اور زیادہ نہ پھیلے. لیکن جو کچھ ہونا ہے آنے والے دنوں میں, جو کچھ ہونا ہے وہ اس میں ڈاکٹر ظفر مرزا کا کرٹیکل رول ہے. اور خوش قسمتی سے کیونکہ ان کا بیک گراؤنڈ بھی ایسا ہے اور ان کے پاس ایک ایکسپرٹیز بھی ہے, تو امید کرتے ہیں کہ حالات جو ہیں وہ کنٹرول میں رہیں گے. لیکن معاملہ دیکھیں انتظامی معاملہ ہے. اب آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ حکومت جو ہے ہمارے یہاں ہر وقت کام تھوڑا لیٹ ہی کرتے ہیں. اب ایک دم ایک پینک مچا ہے تو حکومت جو ہے وہ آ کے اور کچھ نہ کچھ اقدامات اٹھا رہی ہے. انتظامی چیلنج ہے, بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے, بہت بڑا چیلنج ہے. اور اس چیلنج کو عبور کرنے کے بعد میرا خیال ہے ہمیں یہ سبق ضرور سیکھنا چاہیے کہ اپنے ہیلتھ سسٹم کو کس طریقے سے بہتر کرنا ہے. بہرحال کیونکہ کرونا وائرس اس ہفتے پاکستان آیا اور کیونکہ اس کی وجہ سے سارے ملک میں جو ہے وہ اب کرونا وائرس کی بات ہو رہی ہے اور حفاظتی تدابیر کی بات ہو رہی ہے, اور ہر شخص اور ہر فیملی جو ہے وہ سوچ رہی کہ ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. تو ان تمام تر معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے آج ہم نے ڈاکٹر ظفر مرزا کو نیوز میکر نمبر 1 بنایا ہے, اس امید سے اور اس دعا سے کہ ان کی جو کوششیں وہ رنگ لائیں اور کرونا وائرس کے حوالے سے ہمارا جو بھی ہمارے چیلنجز ہم ان کو عبور کر پائیں. تو ناظرین یہ تھی آج کی لسٹ, 5 بڑے نیوز میکر جو جڑے ہوئے ہیں 5 بڑی نیوز سچویشن سے جنہوں نے ڈیفائن کیا یہ ہفتہ. ابھی جب میں بریک لوں گا تو بریک کے بعد میں واپس آؤں گا تو ہمارے ایک نیوز میکر, بہت ہی امپورٹنٹ نیوز میکر جن کا میں نے یہ 5 میں سے, وہ مجھے جوائن کریں گے اور ہم ان سے بات کریں گے, یہ سمجھیں گے کہ یہ جو سچویشن ہمارے سامنے آئی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آج اس ہفتے وہ نیوز میکر ہیں, اس کو کس طریقے سے وہ ٹیکل کریں گے اور وہ کون سے اہم سوالات ہیں اور انفارمیشن ہیں جو مجھے اور آپ کو سب کو معلوم ہونی چاہیے. یہ سب کچھ ہوگا اس بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. ابھی آپ نے دیکھا ہم نے نیوز میکرز کی لسٹ آپ کے سامنے دی اور ہمارے جو آج کے ٹاپ نیوز میکر ہیں ان کو آج ہم نے دعوت بھی دی ہمارے اسٹوڈیو آئے اور ہم سے بات کریں کیونکہ ایشو ہی اتنا بڑا ہے. میں خوش آمدید کہوں گا
ہمارے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر آن ہیلتھ ہیں ڈاکٹر ظفر مرزا. ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دا شو. میں ڈاکٹر صاحب کا تعارف بھی کرا دوں کیونکہ بڑا ضروری ہے. کورونا وائرس جو ہے پاکستان میں کیونکہ آ چکا ہے اور ڈاکٹر ظفر مرزا جو ہیں وہ اس کیونکہ ہیلتھ منسٹر ہیں تو اوور آل اس سارے ایفرٹ کو لیڈ کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ WHO میں بڑی لمبی اننگز کھیلی ہے انہوں نے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو ہے کائرو میں بھی رہے ہیں, ایران میں رہے ہیں جو کہ آج کل آئی آف دا اسٹارم میں ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ بڑی اچھی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب ایران کا ایکسپیرینس بھی ان کے پاس ہے اور ہمارے پاس جو کیسز آ رہے ہیں وہ بھی ایران سے ہی زیادہ آ رہے ہیں. جنیوا میں بھی رہ چکے ہیں ڈاکٹر ظفر مرزا WHO کے ساتھ. ماسٹرز ان پبلک ہیلتھ انہوں نے کیا ہوا ہے تو ایکسپرٹیز ہے اس ساری فیلڈ کی. آبویسلی فیکلٹی پہ رہ چکے ہیں بوسٹن اسکول آف پبلک ہیلتھ امریکہ میں اور جوائنٹ فیکلٹی WHO ہارورڈ میڈیکل اسکول. تو اس حوالے سے بہت ہی موزوں قسم کا ایکسپیرینس بھی ہے, کوالیفیکیشن بھی ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ اچھی بات ہے کہ اس وقت جب یہ اتنا بڑا ہمارے سامنے ایک چیلنج آیا ہے کورونا وائرس کی شکل میں تو ہماری ہیلتھ منسٹری کو لیڈ کر رہے ہیں ایک ایکسپرٹ جن کی اس حوالے سے نالج بھی ہے اور ایکسپیرینس بھی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو معاملات ہیں پہلے تو ذرا میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا کیونکہ ظاہر بات ہے ایک دم یہ سارا پھیلی ہے چیز اور کل بھی آپ بات کر رہے تھے کہ وہ ماسک کے اوپر جو ہے وہ ہارڈنگ شروع ہو گئی ہے اور ہر طرح کا غلط صحیح چیزیں بھی چل رہی ہیں. لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں یہ کر لیں وہ کر لیں, کوئی دیسی ٹوٹکے بھی چل رہے ہیں بیچ میں. وہ کیا بنیادی چیزیں ہیں کورونا وائرس کے حوالے سے جو ہر پاکستانی کو پتہ ہونی چاہیے؟ بہت شکریہ فہد صاحب اور تھینکس فار یور کائنڈ ورڈز. دیکھیں جی جو کمیونیکیبل ڈیزیزز ہے نا ساری جو ایک شخص سے دوسرے شخص کو لگ سکتی ہے اس کا ایک بڑا بنیادی فیکٹ ہے, ایک حقیقت ہے کہ یہ تمام کی تمام پریونٹیبل ہے. ٹھیک ہے, ان کو روکا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اگر نہیں روک رہے ہم یا نہیں روک پا رہے تو یا تو وہ ڈیزیز بڑی سخت ہے کہ وہ اس کا پھیلاؤ جو ہے وہ بڑا یعنی فاسٹ ٹریک پہ ہے, اور یا یہ کہ ہمیں روکنے کے لیے جو کچھ کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کر رہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, ہیونگ سیڈ دس, کرونا وائرس کے اوپر اگر ہم آ جائیں تو یہ ایک ایسی ڈیزیز ہے تمام دوسری کمیونیکیبل ڈیزیز کی طرح کہ اس کو بھی روکا جا سکتا ہے, لیکن اس کی ٹرانسمیسیبلٹی یعنی اس کا یہ کریکٹر کہ یہ ایک شخص سے دوسرے شخص کو بڑی تیزی سے منتقل ہو جاتی ہے. تو اس کو میں سمجھتا یہ ہوں جی کہ اس میں بھی اگر وہ لوگ وہ ملک وہ معاشرے کہ جو اس سلسلے میں صحیح وقت پہ صحیح اقدامات کر پائے انہوں نے اس کے پھیلاؤ کو روک لیا, جو نہیں کر پائے ادھر یہ زیادہ پھیل گئی. یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب اس پہ اگر میں ڈائریکٹلی اس پہ آؤں کہ جو لوگ مثال کے طور پر جاننا چاہ رہے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ ایک عام تاثر یہ کہ جی کرونا وائرس اگر ہو گیا تو یہ تو ایک یعنی کہ بڑا مشکل ہے بچنا. جی جی, یہ تھوڑا سا ایکسپلین کریں اس کا. جی میں آپ کو عرض کرتا ہوں جی کہ سب سے پہلے ایک ریلیٹیو ٹرمز میں جو اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ یہ بہت لوگوں کو بیماری ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے جب یہ پھیلنا شروع کرتی ہے, لیکن اس میں میکسیمم 2% سے زیادہ لوگوں کی ہلاکت نہیں ہوتی. اچھا, یہ ابھی تک کا جو ڈیٹا ہے, مطلب یہ کہ 98% سے زیادہ لوگ مکمل طور پہ ریکور کر جاتے ہیں اور اس کا ایویڈنس ہمارے پاس خود موجود ہے. چائنا میں جو ہمارے اسٹوڈنٹس تھے ان میں سے 7 لوگوں کو ہوا, یعنی ان کو کرونا وائرس ڈیزیز ڈائگنوز ہوئی, ان میں سے 6 ریکور ہو کے ڈسچارج ہو چکے ہیں. اچھا, 7واں بھی میرا خیال ہے اب ڈسچارج ہونے والا ہے. تو اس میں ایک سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ آپ کی پریشانی کو بہت کم کر سکتی ہے کہ یہ کوئی جان لیوا مرض نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جن 98% لوگوں کو یہ ہوتا ہے اور وہ مطلب اس سروائیو کرتے ہیں ان میں سے 20% سے کم لوگ ہیں کہ جن کو شدید بیماری ہوتی ہے. اچھا, اس حد تک کہ ان کو ہاسپٹل میں بھی انٹینسو کیئر یونٹ میں داخل کرنے کی ضرورت پڑ جائے, کریٹیکل کیئر کی ضرورت پڑ جائے. لیکن اس 20% کے علاوہ جتنے لوگ ہیں وہ مائلڈ ٹو ماڈریٹ یعنی کہ اس کی شدت جو ہے بیماری کی وہ بہت کم ہوتی ہے. تو وہ کیسے گیج کریں, یعنی اگر میں ہوں مجھے کیسے اندازہ ہو کہ شاید مجھے چیک کرانے کی ضرورت ہے؟ اچھا, اب یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے جو ہمارے لوگوں کو سمجھنی چاہیے, وہ یہ کہ دیکھیں نا مثلا چیچک ہوتی تھی تو آپ چہرہ دیکھ کے بتا سکتے تھے کہ اس کو چیچک تھی. ٹھیک, لیکن بہت ساری اب امراض اس طرح کی ہیں کہ ان کے کوئی بہت اسپیسیفک سائن سمٹمز نہیں ہوتے. یہ بھی ڈیزیز اسی طرح کی ہے. مثلا اس میں جو 3 بہت امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں ان میں بخار, ان میں سانس لینے میں تکلیف, کھانسی.
لیکن یہ تینوں سمٹمز ایسے ہیں کہ یہ ہزاروں بیماریوں میں اسی طرح ہوتے ہیں. عام نزلہ زکام آپ کو ہوتا ہے تو یہی ہوتا ہے. لہٰذا اس میں اضافی احتیاط کی ضرورت ہے کہ اگر آپ حال ہی میں یا تو خود ایران یا چین سے واپس آئے ہیں یا کسی ایسے 50 ملک جو ہیں جہاں پہ یہ ڈیزیز پھیلی ہوئی ہے وہاں سے واپس آئے ہیں اور آپ کو اس طرح کے سائن سمٹمز شروع ہو گئے ہیں تو یہ تشویش کی بات ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرے یہ کہ آپ کے جاننے والوں میں کوئی ایسا شخص جو واپس آئے اور اس کو یہ سائن سمٹمز ہو گئے ہیں اور آپ کا اس کے ساتھ تعلق رہے, تو ہماری جو کیس ڈیفینیشن ہے نا, اس میں کیس ڈیفینیشن یہ ہے کہ either you have come back اور you know somebody who have come back, اور آپ کو سائن سمٹمز ہونے شروع ہو گئے تو فوری طور پہ اگر ایسا نہیں ہے لیکن مجھے ویسے کھانسی نزلہ زکام ہو رہا ہے تو فوراً جا کے ہاسپٹل میں چیک کرانے کی ضرورت ہے. مطلب نارملی جو آپ نزلہ زکام کے لیے جو کچھ کرتے ہیں, نزلہ زکام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ ٹریٹ کریں تو 7 دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے, نہ کریں تو ہفتہ لگتا ہے. تو ویسے ہمارے مطلب پاکستان میں تو بہت لوگوں کو نزلہ زکام لگا ہوتا ہے ہر وقت, تو لیکن اس میں گھبرانے کی, پینک کرنے کی بالکل سب سے پہلا پرنسپل یہ ہے کہ آپ پریشان ضرورت سے زیادہ نہ ہوں, پینک نہ ہوں, بھاگنا نہ شروع کر دیں کہ مجھے ماسک مل جائے اور میں ماسک پہن لوں. ماسک کون کون پہنے اور کون نہ پہنے؟ جی زیادہ لوگوں کو ماسک پہننے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان میں. آج کل تو ہر طرف دوڑ لگی. ہاں جی, اور بڑا مطلب افسوس ہے اس بات کا کہ ہم لوگ چیز کو سمجھتے نہیں ہیں. اور زیادہ تر لوگوں کو پاکستان میں ماسک پہننے کی ضرورت نہیں ہے. ارلیئر جو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ اس کیس ڈیفینیشن میں آ رہے ہیں یا آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جو کیس ڈیفینیشن میں ہے, تو آپ کو ایک تو اسے ڈسٹینس کرنا چاہیے. دوسرے اگر آپ کے وہ یعنی سوشل سرکل میں ہے, گھر میں ہے, آرگنائزیشن, تو آپ وہاں ماسک پہنیں. اگر آپ کو نزلہ زکام ویسے ہی لگا ہوا ہے تو اچھی بات ہے, پہنے. ٹھیک ہے نا. اور سوشل ڈسٹینسنگ کریں, which means کہ آپ کیا رش والی جگہوں پہ نہ جائیں, رش والی جگہوں پہ نہ جائیں, لوگوں سے بار بار گلے نہ ملیں, ہاتھ نہ ملائیں, اور بہت زیادہ یعنی انٹیمیٹ نہ ہوں. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے آپ آرڈینریلی آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ اور دوسرے لوگوں کو بہت زیادہ محفوظ کر سکتے ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کرونا وائرس اسپیشلی جو پھیلتا ہے وہ یہ ایئر بورن نہیں ہے. ایئر بورن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے چھینک ماری تو پورے کمرے میں پھیل گئی, ایسا نہیں ہوتا. یہ ڈراپلیٹ ہے, بڑا مہین سا پانی کا قطرہ کہ جس کے اندر یہ وائرس ہے. یہ جب آپ چھینکتے ہیں یا کھانستے ہیں تو تقریباً 1 میٹر سے آگے نہیں یہ جاتا, وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. اگر آپ سے پیچھے ہیں تو آپ کو نہیں ہے. ایگزیکٹلی. اب 1 میٹر کے احاطے میں جو چیزیں آ رہی ہیں ان کے اوپر تو وہ گرے گا. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مثلا میں ادھر بیٹھا ہوں, میرے سامنے میز ہے, مجھے اگر چھینک آئی تو وہ اس کے اوپر ہو سکتا ہے بہت سارے وہ گر جائیں, تو ضروری ہے کہ ہم اس کو صاف کریں. صاف کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ ہم ڈس انفیکٹنٹ یوز کریں. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی احتیاطیں جو ہیں وہ اگر کر لی جائیں تو آپ اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی. میں ہمیشہ یہ کہہ رہا ہوں کہ نو پینک, ایکٹ ریسپانسبلی, بہیو کیئرفلی. اچھا, ایکٹ ریسپانسبلٹی. ذرا بریک لیتے ہیں, میں واپس آتا ہوں تو کوئکلی ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے, حالانکہ ہم سارے یہ چیزیں پڑھ بھی رہے ہیں, لیکن ایک بار کیونکہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں تو ایک بار ان سے سمجھتے ہیں کہ وہ بنیادی چند ایک چیزیں کیا ہیں جو ہم سب کو کرنی چاہیے. بریک کے بعد. ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. بات ہو رہی ہے ڈاکٹر ظفر مرزا سے, ہیلتھ منسٹر ہیں پاکستان کے, اور کرونا وائرس میں جس طریقے سے جو بھی ہمارے ذہن میں سوالات ہیں اور جس طریقے سے پاکستان میں ایک تشویش کی لہر جو ہے وہ دوڑی ہوئی ہے, تو بڑا ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب, ہر پاکستانی کو وہ 2 3 4 کون سی سب سے اہم چیزیں ہیں جو اپنی روزمرہ کی زندگی میں وہ ان کو پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے کرونا وائرس کے حوالے سے؟ 3 چیزیں میں آئی وڈ سے. نمبر 1, سمجھیں اور سمجھائیں. مطلب یہ کہ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ کرونا وائرس ڈیزیز کیا ہے, اسے کیسے بچا جا سکتا ہے, لوگ ہمیں کیا احتیاطیں کرنی چاہیے, کیا ذمہ داریاں ہیں ہماری اپنے حوالے سے اور دوسروں کے حوالے سے. پہلی بات. اور اس کے اوپر بے انتہا لٹریچر موجود ہے, ہم نے خود اس پہ لیفلیٹس بنائے ہیں, ہر چیز اویلیبل ہے ہماری NIH کی ویب سائٹ کے اوپر, پاکستان اسپیسیفک. ٹھیک ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے جی کہ اگر آپ کے وہی پہلے والی بات کہ اگر آپ خود واپس آئے ہیں ایسے ملکوں سے یا کسی شخص کو جانتے ہیں جو واپس آیا, تو پھر آپ کو بڑی کڑی نظر رکھنی پڑے گی کہ ایسے لوگوں کو سائن سمٹمز تو نہیں شروع ہو رہے. اگر سائن سمٹمز آپ کو نظر آئیں تو پھر آپ
ہم نے ایک ہیلپ لائن اس میں کریٹ کی ہوئی ہے 1166. ٹھیک ہے، لیکن میں چاہ رہا تھا پرسنل اگر بتائیں کہ یعنی 2-3 چیزیں، ہاتھ دھوئیں. جی. اور تیسری چیز میں یہی کہنے لگا تھا کہ تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو حفظان صحت کے جو عام فہم اصول ہے ان کو اپنائیں. مثلاً کسی بھی انفیکشن سے بچنے کے لیے ہم کہتے ہیں جی کہ آپ بار بار اپنے ہاتھ دھوئیں اور پراپر طریقے سے دھوئیں. 20 منٹ تک صابن سے یا کسی بھی ڈس انفیکٹنٹ سے اپنے ہاتھ دھوئیں. 20 سیکنڈ تک دونوں سائڈ سے، اور بالکل. اور کتنی دیر میں دھونا ہے؟ ہر آدھے گھنٹے میں جا کے؟ گھنٹے بعد، 1.5 گھنٹے بعد، لیکن کھانا کھانے سے پہلے، کسی کو ہاتھ ملایا ہے اس کے بعد کر لیں، اس طرح. اور دوسرے یہ کہ اگر آپ کو ذاتی طور پہ یا کسی آپ کے جاننے والے کو کوئی نزلہ زکام لگا ہوا ہے تو بچیں، کیونکہ جب آپ کی امیونٹی لو ہوتی ہے، جب آپ کی کسی بھی بیماری کی وجہ سے جب آپ کی قوت مدافعت کم ہوتی ہے تو زیادہ چانس ہوتا ہے کہ آپ کانٹریکٹ کر سکیں ایک نئی انفیکشن. بچوں کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کیا ہے کہ یہ وہ زیادہ والنریبل ہیں، کم والنریبل ہیں، یا جیسے اب تک کا جو ڈیٹا ہے فہد، اب تک کا جو ڈیٹا ہے ہمارے پاس، اس میں سم ہاؤ دس ڈیزیز از مور انکلائنڈ ٹو افیکٹ اولڈر پیپل. اچھا. تو جو عمر رسیدہ لوگ ہیں 50 سے زیادہ عمر کے، ان میں میکسیمم کیسز ہے. بچوں میں بہت کم ہے، اڈولسنٹس میں بہت کم ہے. ٹھیک ہے. بڑھاپے میں یہ زیادہ بیماری. اچھا، کوئکلی 2-3 چیزیں میں کور کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو مجھے یہ بتائیے اس سے پہلے کہ میں آؤں کہ حکومت پاکستان کیا کر رہی ہے، اس کی ویکسین ڈیولپ کرنے میں ساری دنیا میں کام ہو رہا ہے، اس پہ کیا اپڈیٹ ہے؟ یعنی کیا ایکسپیکٹڈ ہے کہ ویکسین ڈیولپ ہو جائے گی؟ کتنا ٹائم لگے گا؟ کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے جی آئندہ آنے والے چند ہفتوں میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس کی پہلی ویکسین اویلیبل ہو جائے گی. اچھا، یہ تو اچھی خبر ہے. بہت کام ہو رہا ہے اس کے اوپر، بہت کام ہو رہا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اس وقت ٹرائلز ہو رہے ہیں، پتہ تو بعد میں لگے گا کہ اس کی افادیت کتنی ہے وغیرہ وغیرہ. ایک دوسرے یہ کہ آپ نے چونکہ ویکسین کا پوچھا تو میں ٹریٹمنٹ کا بھی، دیر از نو اسپیسیفک اینٹی وائرل میڈیسن اس کے لیے، لیکن جو موجود اینٹی وائرل میڈیسنز ہیں ان کو ری پرپز کر کے اور ان کو ان کے ڈفرینٹ ٹرائلز ہو رہے ہیں کہ کون سی میڈیسن یا کون سا کمبینیشن آف میڈیسن جو ہے وہ افیکٹو ہو سکتا ہے اس سلسلے میں، لیکن ابھی اس والے سے بھی کوئی ختمی بات نہیں ہے. اچھا، اب ذرا آ جائیں حکومت کی اس پہ کہ کل آپ نے پریس کانفرنس بھی کی، میٹنگ ہوئی، اب ساری حکومت پاکستان جو ہے وہ اس پہ کچھ حد تک حرکت میں آئی ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ ہم نے شاید دیر کر دی، بغیر وہ ہم بعد میں بات کریں گے. اس وقت تک 4 کیس ہیں، اور اب آپ کا پلاننگ کیا ہے؟ جی ہم نے جو میئرز کیے ہیں جی ابھی تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ کافی بر وقت کر لیے تھے، اور اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اپنے تمام ہمسایوں میں سب سے آخر میں ہمارے پاس کرونا وائرس کی ڈیزیز آئی ہے. 48واں ملک ہیں ہم سے پہلے 47 ملکوں میں یہ آ چکی تھی. مجھے معلوم ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید آ گئی ہو، ہم نے بتایا نہیں، قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہیونگ سیڈ دس، یہ مطلب کوئی معجزہ ہی ہوتا کہ اگر ہمارے پاس پیشنٹ نہ آتا. چاروں طرف ہمارے ہیں. ہاں جی، تو 4 پیشنٹس آ چکے ہیں. کوشش یہ ہے کہ میکسیمم نہ آئیں. اس حوالے سے جو میئرز کر رہے ہیں ہم، اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے جو پوائنٹ آف انٹریز ہیں جہاں سے انٹر ہوتے ہیں پیشنٹس پاکستان کی سرزمین پہ، اس کو مضبوط سے مضبوط تر اپنا نظام بنائیں وہاں پہ، تاکہ لوگ اندر سلپیج نہ ہو، اندر لوگ نہ آ سکیں، اور جو آئیں ان کی پراپر اسکریننگ کریں. لیکن ان کی تو سلپیج ہو گئی تھی نا جو آئے. نہیں، اس میں یہ ہے جی کہ اگر آپ کو اس وقت سائن سمٹم نہیں ہے تو بعد میں ڈیولپ ہو سکتا ہے. اس لیے اس کے لیے بھی ہم نے ایک نظام بنایا ہوا ہے کہ ہم ان کو فالو اپ کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ایرر از پاسبل، یعنی کہ ایک بڑے اسکیل کی بات ہے نا جی. 18 ہمارے پاس پوائنٹ آف انٹریز ہیں پاکستان کے، جن میں سے 5 خاص طور پہ بہت اہم ہیں. اسلام آباد، لاہور اور کراچی کا ایئرپورٹ، سست کا جو لینڈ وہ ہے، اور تفتان. اور ایک تو ہو گیا کہ جو انٹری کو بلاک. اب لیٹس اسیوم کہ خدا نہ خواستہ یہ پھیل جاتا ہے، یہاں پہ انفیکشن بڑھ جاتے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ تو اس کے بعد جی یہ ہے کہ ہم اگر کوئی سائن سمٹم بندہ آپ کو ایئرپورٹ پہ مل جاتا ہے یا بعد میں ڈیولپ ہوتا ہے کسی کو سائن سمٹم، تو وہ جیسے ہی اس کی رپورٹ ملے، ہم ایک اپنے طے شدہ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر کے تحت ان کو اپنی تحویل میں لے لیتے ہیں. اپنی تھرو ریپڈ رسپانس ٹیم ہم نے ہر شہر میں بنائی ہوئی، وہ ان کو پک کر کے تو جو ڈیزگنیٹڈ ہاسپٹلس کے اندر آئسولیشن رومز ہیں وہاں پہ. اوور آل کوارنٹائن تو ہم لوگ نہیں کر سکتے. کوارنٹائن تو صحت مند لوگوں کے لیے ہوتا ہے نا. یہ تو اب سمٹم سائن ہو گئے نا، آ گیا اس کو ہم نے، تو ان کو ہم آئسولیشن روم میں لے جاتے ہیں.
وہاں پہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو ہمارا عملہ ہے جو ان کو کرتا ہے اس کو پورا پروٹیکشن اویلیبل ہو، پوری اس کی ماسک اور پورا ایک سوٹ ہوتا ہے، پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ اس کو کہتے ہیں، وہ پوری کٹ موجود ہو تمام ان لوگوں کو کہ جو اس کے ساتھ ڈیل کریں. پھر اس کا سیمپل لیتے ہیں اور تھروٹ سویب لیتے ہیں. تھروٹ سویب پھر ہم لیب میں بھیجتے ہیں. اگر پازیٹیو آ گیا تو وہ پازیٹیو ہے، اس کو پھر لمبے عرصے کے لیے رکھنا پڑے گا. اگر وہ نیگیٹو ہے تو اس کو یا ڈسچارج کر دیتے ہیں یا نارمل میڈیکل کی وارڈ میں بھیجتے ہیں. ہمارا جو خدشہ ہے ڈاکٹر صاحب، میں اور بات بتا دوں، دوسرے یہ کہ ہم اس کی امیجیٹلی کانٹیکٹ ٹریسنگ کرتے ہیں کہ یہ شخص کتنے امیجیٹ اس کے کانٹیکٹ میں لوگ تھے. فیملی سے شروع کرتے ہیں، پھر اس کا جو وائڈر تھوڑا سا سرکل ہے، اور اس میں مثلاً یہ جو پہلے 2 کیسز آئے تھے، پہلا جو کیس ہے اس میں 166 ہم کانٹیکٹس کو بھی ٹریس کیا، اور اس طریقے سے ٹریس کریں ہم دیکھتے ہیں کہاں کہاں دوسروں کو vulnerable ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں جو obviously ایک خدشہ یہ ہے کہ ہمارا ایک پورا جو ایک ہیلتھ سسٹم ہے وہ اس کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. اس میں تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ہمارا جو ایک ایڈمنسٹریٹو سسٹم ہے اس میں بھی بڑے ایشوز ہیں، کیپیسٹی ایشوز ہیں سرکار میں. تو عام جو لوگوں کے ذہن میں جو ایک خوف ہے وہ یہ کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ پھیل گیا تو ہم اس کو سنبھال نہیں پائیں گے، کیونکہ ہمارے سٹرکچرز، ہمارے سسٹمز اس طریقے سے نہیں بنے ہوئے. بالکل صحیح ہے جی، اور بالکل اسے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. 70 سال کی نیگلیجنس ہے جو ہم نے ہیلتھ اور ایجوکیشن یا دوسرے سوشل سیکٹرز میں کی ہے. تو جب کوئی آفت پڑے گی تو سسٹم بڑی جلدی آپ کا اس کو پھر کیا کریں، کیسے کریں؟ گیون ریسورسز کے اندر بیسٹ پاسبل ایڈوائس اینڈ کوآرڈینیشن ود آل سیکٹرز. تو یہ ہم نے کیا. کل ہم نے 3 گھنٹے کی میٹنگ کی ہے. تمام فیڈرل سیکٹریز وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے جو ریلیونٹ ہے منسٹریز کے، تمام چیف سیکٹریز پروونسز کے بیٹھے ہوئے تھے، آرمیز آن بورڈ، ادر ایجنسیز آر آن بورڈ. تو مل کے ہم نے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا ہے. شروع اس پہ امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے. اور میرا یہ خیال ہے جی کہ ایون ایسی بھی بات نہیں ہے، کوئی مطلب میں کوئی ڈسپیئر نہیں یہاں پہ پھیلانا چاہتا. یقیناً کمزوریاں ہیں، لیکن ہماری کمٹمنٹ اور ہماری جو اسٹریٹجی ہے وہ میرا خیال یہ ہے کہ اب تک it has been working and inshallah it will keep working. اوکے ڈاکٹر صاحب، فائنل کوسچن مجھے بتائیے کہ اس میں جنرلی کوئی اسیسمنٹس ہیں کہ یہ جو سارا کرونا وائرس کا جو معاملہ ہے اس کی کتنا چل سکتا ہے، یہ اس کی کتنی ڈیوریشن ہو سکتی ہے؟ فہد، اس میں ایسے ہے کہ یہ ایک ناول کرونا وائرس ہے، یعنی کہ ایک نیا وائرس ہے جس کا پہلا آؤٹ بریک ہو رہا ہے پوری دنیا میں. ٹھیک. اٹ از اینی باڈیز گیس کہ یہ کتنی دیر چلے گا، کیسے ایوالو ہوگا، کیسے پھیلے گا، کس حد تک جائے گا، کتنا، لہٰذا وقت کا تعین کرنا اس کے لیے بڑا مشکل ہے. کوشش اور دعا یہ ہے کہ جلد از جلد ختم ہو جائے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا تشریف لائے. ڈاکٹر ظفر مرزا. ناظرین، ہمارے ہیلتھ منسٹر ہیں، بتا رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے. یہ اس ٹائم فرنٹ لائن پر ہیں اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پاکستان میں جو کرونا وائرس کو کمبیٹ کرنے کے جو ایفرٹس ہیں اس میں ڈاکٹر صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں. اور عام طور پہ حکومت سے سب کی شکایت رہتی ہیں، ہماری بھی رہتی ہیں. اور میں ڈاکٹر صاحب کو کہہ رہا تھا کہ جب یہ معاملہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا تو پھر ان سے ذرا تھوڑا سا جو کمزوریاں اس پہ بات کریں گے. لیکن آج کے دن میرا خیال ہے ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ ڈاکٹر صاحب جو کام کر رہے ہیں ان کو کامیابی حاصل ہو اور حکومت پاکستان کے جو ایفرٹس ہیں وہ رنگ لائیں اور کرونا وائرس کا یہ جو معاملہ ہے اس کو ہم جتنی بہتر طریقے سے اس کو ٹیکل کر پائیں، پکڑ پائیں، اتنا ہمارے لیے اچھا ہوگا. یہی ہماری دعا ہوگی. اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. اللہ حافظ.